ارے بھائی کیا ہوا آپ کو؟ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کا بھائی صرف 4 دن کا مہمان ہے، آپ اس کی خدمت کر لیں۔ یار دیکھیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بندہ دنیا میں ہے نا، آخر اس نے جانا ہی ہے۔ ارے بس آپ ایک بات کا خیال رکھنا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا، جس طرح میں نے بڑے بھائی ہوتے ہوئے آپ دونوں کا خیال رکھا ہے نا، تو آپ بھی میرے بیوی اور بچوں کا خاص خیال رکھنا، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یقیناً آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پہ۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں کا خیال رکھیں گے اور آپ کو بھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم پھر بھی آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے، آپ کی قبر پکی کریں گے، قبر پہ دیے جلائیں گے، اگربتیاں جلائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح آپ کو زندگی میں ہم نے یاد رکھا، اس طرح مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ ارے بھائی، یہ جو تم نے میری قبر کے اوپر چادریں چڑھانی ہیں اور میرے قبر کے اوپر اگربتیاں اور چراغ جلانے ہیں، یقیناً جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں ان سب چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور زندہ لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تم نے میری قبر کے اوپر چادر چڑھانی ہے، کوشش کرنا کہ ان پیسوں کی چادر لے کر کسی یتیم بچی کے سر کے اوپر چادر ڈال دینا، کسی بیوہ عورت کے سر کے اوپر چادر ڈال دینا، اور جو تم نے چراغ اور اگربتیاں جلانی ہیں ان پیسوں کا کھانا لے کر کسی بھوکے کو کھلا دینا۔ یقیناً جب آپ یہ کام کریں گے تو مجھے بہت راحت ملے گی، اور آپ قبروں کے اوپر 10-10 چادریں چڑھا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو۔ قبر میں راحت تو ہمیں تب ملے گی جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو راحت نہیں مل سکتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، آخری نصیحت ہے تم دونوں کو میری، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں کرنا، شریعت کے مطابق سارے کام کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قبر میں راحت ملے، مجھے قبر میں سکون ملے، تو میرے سالے ثواب کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیم بچیوں کا خیال رکھنا، بیواؤں عورتوں کا خیال رکھنا، یقیناً مجھے قبر میں بہت راحت ملے گی۔